علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں تمام ولایت اور قدرت و اختیار اللہ ہی کے لیے ہے جو حق ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں اختلاف قرات کا بیان یہ کریں گے اور پھر ہنالکہ کا مشار الیہ بیان کریں گے کہ کہاں کی یہ بات ہو رہی ہے، کہاں پر اللہ کے لیے ولایت ہے۔ پھر ولایت کا معنی یہ بیان کریں گے اور ولایت میں جو اختلاف ہے، اختلاف قرات ہے، اس کو جو ہے وہ بیان کریں گے، ہے نا۔ سب سے پہلے تو وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ میں تکن جو ہے اس کا اختلاف قرات کہ اس کو یکن کے ساتھ بھی پڑھا گیا، یکن بھی پڑھا گیا۔ کیسے پڑھا گیا بیٹا؟ یکن، ولم تکن ولم یکن بالیاء۔ یہ کس نے پڑھا ہے؟ اس کو پڑھا ہے قاری حمزہ کوفی اور قاری علی کوفی صاحب نے۔ قرائے سبعہ میں سے ان دو قراء حضرات نے یکن پڑھا ہے تکن کی جگہ، اور بقیہ حضرات نے 5 حضرات نے اس کو تکن ہی پڑھا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یکن اور تکن کا مسئلہ حل ہوا۔ اب ولایت اور ولایت دو ہے۔ مشہور جو ہماری قرات ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے ولایت، واو کے فتح کے ساتھ۔ کسرے کے ساتھ بھی جو ہے وہ پڑھا ہے انہی دو قراء حضرات نے، حمزہ اور علی کوفی صاحب نے اس کو ولایت جو ہے وہ پڑھا ہے۔ تو اسی کو کہا کہ یکن بالیاء، دونوں اختلاف قرات کو ایک ساتھ جمع کر دیا، چونکہ دونوں کے قراء ایک ہی ہیں تو الگ الگ ہے نا تفصیل ہو جاتی، اس لیے ایک ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ یکن یا کے ساتھ اور ولایت کو ولایت کسرے کے ساتھ بکسر الواو حمزۃ و علی، حمزہ قاری حمزہ نے پڑھا اور قاری علی نے۔ تو کہتے ہیں کیا اس کسرے اور فتح سے کوئی معنوی بھی اختلاف ہوگا؟ یعنی اختلاف قرات سے کیا معنی پر کوئی فرق پڑے گا؟ تو کہا کہ ہاں فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَهِيَ بِالْفَتْحِ النُّصْرَةُ وَالتَّوَلِّي، کہ فتح کے ساتھ نصرت اور موالات کے معنی میں ہوتا ہے۔ تولی ہے نا موالات، حمایت ہے نا، نصرت و حمایت کے معنی میں ہوتا ہے۔ کس کے معنی میں ہوتا ہے بیٹا؟ نصرت و حمایت کے معنی میں ہوتا ہے۔ وبالکسر السلطان والملک، اور کسرے کے ساتھ یہ ہے نا سلطنت جس کو غلبہ کہتے ہیں اور ملکیت کو بتاتا ہے، ولایت ہے نا، اس کی ولایت میں ہے یہ چیز ہے نا، ملکیت کو اور سلطنت کو جو ہے وہ بتاتا ہے۔ والمعنی ہنالک جو ہے فی ذالک المقام، یعنی اب یہ معنی متعین کرنے کے بعد کہ دونوں میں فرق ہے، الولایت اور الولایت کا فرق ہی ہے، معنوی فرق۔ اب ہنالکہ کا مشان الیہ، ہنالکہ کیا ہے بیٹا؟ یہ کیا ہے نحوی اعتبار سے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، اشارہ بھی ہے اس میں اور جو ہے وہ یہ ظرف کو بھی بتاتا ہے نا۔ تو یہ مشار الیہ اس کا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اے ہنالکہ کا مطلب ہوتا ہے فی ذالک المقام وتلک الحال، کہ اس مقام میں اور اس حالت میں ہے نا، کس مقام اور کس حالت میں؟ تو اس کی جو ہے وہ چند صورتیں ہیں، یا تو جو ہے وہ یوم آخرت مراد ہے، یا یہی جو ہے وہ دنیاوی عالم جو ہے وہ مراد ہے۔ پھر دنیاوی اگر عالم مراد لیا جائے
تو اس سے مراد کون سی حالت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت پکڑ اپنی مضبوط کرتا ہے، اور جس وقت اس نے یہ کہا تھا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، یہ اس کی حالت اضطرار جو پیدا ہوئی تھی ہے نا، یہ مضطر ہوا تھا، تو اس میں جو مدد کو اس کی اگر کوئی آ سکتا ہے، کوئی مدد کر سکتا ہے نا، تو وہ اللہ رب العزت ہی ہے۔ اس کی اگر کوئی نصرت و حمایت کر سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اس سے مراد ہنالک کا سے مراد اس کی وہ خاص حالت جس سے یہ دو چار ہوا تھا کافر، یہ جو ہے وہ ایک تو مطلب یہ ہے۔ تو پہلے اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ فی ذالک المقام، یعنی اس مقام اور اس حالت میں النصرۃ للہ، تو اب مطلب یہ ہوگا ہنالک الولایۃ للہ کا، اب مطلب اتنے کا صرف کہ اس میں صرف اور صرف اللہ کی جو ہے وہ مدد کام آ سکتی ہے، لا یملکھا غیرہ، اور اس نصرت کا کوئی دوسرا اس کے علاوہ مالک نہیں ہے، ولا یستطیعھا احد سوا ہو، اور اس کے سوا کوئی بھی اس کی استطاعت نہیں رکھتا، اس مدد کرنے کی نا، نصرت و حمایت کی کوئی جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے نا۔ ہاں، تو یہ اگر معنی لیا جائے، ہنالکا کا معنی یہ لیا جائے اور الولایت کا جو ہے وہ معنی یہ لیا جائے، تو یہ جو آیت کریمہ ہوگی کسی نئے معنی کے افادے کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ کی یہ تکمیل ہوگی۔ کیا ہوگی بیٹا؟ اسی معنی کے اس بات کے لیے ہوگی، اسی کی تقریر اور توضیح کے لیے ہوگی۔ ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ، کہ کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی مدد کر سکے، ہے نا۔ کیوں نہ کر سکے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ساری ایسی حالت میں اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو وہی معنی تو ہوا جو ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ کا معنی ہے، وہی اس کا جو ہے معنی ہوا۔ تو کسی نئے معنی کا تو افادہ نہیں ہوا، حالانکہ کلام الہی ہے، اور کلام الہی میں کوئی بات جو ہے وہ بنا فائدے کے نہیں ہوتی، تو کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے، اگرچہ دوسرا معنی مستفید نہیں ہو رہا ہے، تو کم سے کم جو ہے وہ مستفاد کوئی دوسرا معنی نہیں ہو رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں تقریر کے لیے بھی کبھی کبھی جو ہے تکرار ہوتی ہے۔ تکرار کس کے لیے ہوتی ہے بیٹا؟ تقریر، اثبات اور وضاحت کے لیے۔ تو اسی کا کہا کہ تقریراً لقولہ، اس اعتبار سے یہ اللہ رب العزت کے اس قول ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ کی تقریر بن جائے گا، ہے نا۔ سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ ہاں، یہ کب ہوگا؟ جبکہ ولایت اس کو پڑھا جائے۔ کیا پڑھا جائے؟ اور ہنالکا سے مراد اس کی وہ حالت ہے نا جس میں اللہ رب العزت نے اس پر اپنی پکڑ مضبوط فرمائی، ٹھیک ہے۔ او ہنالک السلطان والملک للہ لا یغلب، یا مطلب یہ ہے کہ اگر ہنالک کا مطلب ہنالکا سے اشارہ اسی کی اس حالت کی طرف ہو تو اور ولایت نہ پڑھا جائے، ولایت پڑھا جائے، تو دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کا معنی چونکہ سلطان اور ملکیت ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہر طریقے کی سلطنت اور ملکیت صرف اللہ کے لیے ہے، لا یغلب، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وہ مغلوب نہیں ہو سکتا، ہے نا، وہ غالب ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، ہے نا یہ، واللہ غالب علی امرہ۔ او فی مثل تلک الحالہ الشدیدہ یتولی اللہ ویؤمن بہ، ہے نا، کل مضطر، یعنی مطلب یہ ہوگا کہ اس شدید حالت میں اللہ رب العزت ہی حمایت کرتا ہے، اور اس پر اسی کی حمایت حاصل کی جاتی ہے، اور اسی پر ایمان لاتا ہے کل مضطر، ہر آدمی، یعنی ہر مضطر جب بھی کوئی جو ہے وہ، یعنی جب انسان حالت اختیار میں ہوتا ہے اور جب اس کی حالت اچھی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ اللہ یاد نہیں آتا، لیکن جب انسان کی حالت اضطرار ہو جاتی ہے، اضطراری حالت ہو جاتی ہے، وہ حالت نزع جسے کہتے ہیں، جسے جو ہے وہ اس کی حالت کہتے ہیں جاکنی کا جو عالم ہوتا ہے نا، وہ حالت جب پیدا ہوتی ہے تو ہر شخص اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور اللہ ہی کو غالب جو ہے وہ مان لیتا ہے نا۔ تو یہاں پر پھر جو ہے
یہ ہنالک کا مفہوم اب دوسرا ہو گیا، وہ نہیں اس کا صرف اس کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ یہ عام ہو گیا کہ ہر شخص جو ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے، لیکن اس کا یہ ماننا قابل قبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے حالت اختیار میں اگر رب کو رب مانا ہوتا تب جو ہے وہ اس کے لیے یہ کام دیتا۔ تو اسی کو کہا کہ او فی مثل ہے نا تلک الحالہ، تو یہ جو او سے جو احتمال بیان کیا جا رہا ہے کس میں؟ ولایت مان کر کے، ولایت کا جو معنی لیا ہے السلطان والملک ہے نا، لیکن ہنالک میں فرق نہیں کیا تھا، ہنالک کا اب یہ دوسرا معنی لے رہا ہے، یعنی مشارون الیہ دوسرا مان رہے ہیں، یعنی مشارون الیہ عام مان رہے ہیں، اور پہلے والے کے اعتبار سے مشارون الیہ خاص تھا، اسی کافر کی وہ حالت تھی۔ یعنی انا قولہ، مطلب یہ ہے یہاں اب ایسی صورت میں یہ ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، بلکہ جو اس نے یہ کہا تھا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس نے جو یہ کہا ہے کہ میں اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، تو اس کو اب مومن مان لیا جائے، اس لیے کہ اب تو اس نے اللہ کا اقرار کر لیا، تو کہتے کہ نہیں، یہ اس کا اقرار قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس حالت اضطرار میں تو ہر شخص ایمان لے آتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ وہ دیکھ لیتا ہے، حالت نزع جو ہوتی ہے اس کی، حالت جاکنی جو ہوتی ہے نا، تو وہ غرغرہ والی جو حالت ہوتی ہے اس حالت میں تو سارے لوگ ایمان لے آتے ہیں، لیکن وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ پھر جو ہے ولم تکن لہ فئۃ سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، بلکہ اوپر والی آیت یا لیتنی لم اشرک سے اس کا تعلق ہوگا، یعنی مطلب یہ ہوگا اب کہ انا قولہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، تو اس کا جو یہ قول تھا تو کلمتن، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ الجیا الیہا، کہ جس کو کہنے پر وہ مجبور اب ہو گیا ہے، فقالہا جزعا مما دہاہ من شؤوم کفرہ، تو یہ جو اس نے کہا ہے یہ خوف کے عالم میں کہا ہے، گھبرا کر کے کہا ہے، کس سے گھبرا کر کے؟ ان اپنے کفر کی ان نحوستوں کی وجہ سے کہ جس سے اس کو جو ہے وہ خوف اور دہشت لاحق ہوئی ہے، جو اس کو ایک دم جو ہے وہ آ پہنچی ہے، کفر کا جو نتیجہ ہے، کفر کی جو نحوست ہے، کفر کا جو انجام ہے، کفر کا جو انجام اس کو جو ہے وہ ملا ہے کہ سب کچھ اس کا برباد ہو رہا ہے، تو اس سے گھبرا کر کے اس نے یہ کہا ہے، یعنی اپنے اختیار سے نہیں کہا، اپنی خوشی سے نہیں کہا، بلکہ یہ گھبراہٹ کے عالم میں اس نے کہا ہے، یعنی حالت نزع میں کہا ہے، حالت غرغرہ میں جو ہے وہ کہا ہے، ولولا ذالک، اگر اس کی یہ حالت نہ ہوتی تو لم یقلھا، تو وہ ہرگز یہ قول نہ کرتا۔ تو حالت اضطرار میں کہہ رہا ہے نا، خوشی سے نہیں کہہ رہا کہ اس کو جو ہے وہ مومن مان لیا جائے اس جملے کی وجہ سے۔ یہ تو اس صورت میں ہو گیا جبکہ ہنالکا کا مشارون الیہ ہم جو ہے وہ ہے نا اس دنیا کو قرار دیں اور اس کی مخصوص حالت کو جو ہے وہ قرار دیں، ایک اور اس کو عام مان لے، یعنی صرف اس کا ہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہر اس مقام پر جس میں مومنین اپنے ایمان کا خلوص کے ساتھ مظاہرہ فرماتے ہیں، تو ان تمام مقامات پر اللہ رب العزت ہی اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے، یہ جو ہے وہ مفہوم ہوگا، تو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو اس کو کہ او ہنالک الولایہ للہ، یا مطلب یہ ہے کہ ہنالک الولایہ للہ کا مطلب یہ ہے کہ ینصر فیہا، کہ اس حالت میں، کس حالت میں؟ جب شدید حالات ہوں، مصائب کے عالم ہوں، تو اس میں اولیاءہ المومنین علی الکفرہ، اللہ رب العزت ہی ان مشکل حالات میں اپنے مقرب مومنین کی مدد فرماتا ہے علی الکفرہ، تمام کافروں کے خلاف، تمام کافروں کے خلاف، وَيَنْتَقِمُ لَهُمْ، اور ان کا انتقام لیتا ہے، مومنین پر جو ظلم و ستم کرتے ہیں ان کا انتقام لیتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ انہو نصر فیما فعل بالکافر اخاہ المومن، مطلب، اور یہ تو ایک عام معنی ہوا، تو یہاں سے مناسبت کیا ہوگی، یہاں لانے کی وجہ کیا ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں لانے کی وجہ یہ ہے کہ ان مقرب مومنین میں سے ایک مومن بندہ یہ بھی ہے، اس کا بھائی مسلم بھائی بھی، تو مطلب یہ ہے کہ فیما فعل بالکافر، کہ جو یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مدد فرمائی اس میں جو کافر کے ساتھ جو ہے وہ اس کے مومن بھائی نے کیا،
اور وصدقا قولہ، اور اس کے اس قول کی تصدیق فرما دی، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء، کہ اس نے جب اپنے بھائی کے ظلم و ستم، طعن و تشنیع کو دیکھا تو ایسی صورت میں یہی تو کہا تھا کہ میرا رب جو ہے وہ تجھ سے بہتر مجھے عطا فرما دے گا، تو اسی کی تائید فرما دی کہ اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کی نصرت فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے کافروں کے مقابلے میں، ہے نا۔ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ، اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العزت کا یہ قول آ رہا ہے یا یہ آ چکا ہے، ہوا خیر ثواب و خیر عقبہ، یہی جو ہے وہ اس کی تائید جو ہے اس سے ہو رہی ہے، جو آگے آ رہا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق ہوا خیر ثواب و خیر عقبہ، کہ وہ ثواب اجر کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور جو ہے وہ انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے اہل اولیاء کس کے لیے بہتر ہے؟ اپنے اولیاء یعنی اپنے دوستوں کے لیے، اپنے مقرب بندوں کے لیے یہ ہے۔ یہ تو اس صورت میں ہو گیا جب ہنالکا کو دنیاوی شدائد، دنیاوی جو مصائب و آلام ہیں ان کے لیے جو ہے وہ مانا جائے، لیکن ہنالکا کا ایک اور احتمال ہے، اور وہ احتمال کیا ہے کہ اس کو آخرت کے لیے خاص کیا جائے، کہ اس آخرت میں صرف اور صرف کوئی کام آئے گا تو وہ اللہ کی مدد اور نصرت جو ہے وہ کام آئے گی، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی کام نہ آئے گا۔ اور وہاں لا ملک کیا ہے وہ آیت کریمہ، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج تو سب جو ہے اترائے پھر رہے ہیں کہ میرے پاس یہ سلطنت، میرے پاس یہ جاؤ منصب، اس دن اللہ رب العزت پوچھے گا آج کس کی سلطنت ہے بتاؤ ذرا، وہ احکم الحاکمین کی جو ہے وہ سلطنت وہاں پر ہوگی، ہے نا۔ تو اسی کا کہ او ہنالک، یا یہ کہ ہنالکا سے اشارہ ہے نا الی الاخرہ، آخرت کی طرف، اے فی تلک الدار، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دار میں، ہے نا، اس آخرت والے ہے نا معاملات میں، الولایہ للہ، کہ ساری کی ساری جو ہے وہ سلطنت اور جو نصرت، مدد وغیرہ وغیرہ یہ سب اللہ کے لیے ہوگی، ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ اس معنی کی تائید ہو رہی ہے اس آیت کریمہ سے، کا قول یہ جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لمن الملک اليوم، تو پتہ چلا کہ یہاں ہنالکا کے اعتبار سے تین احتمالات، ہے نا، پہلے دو احتمالات دنیاوی معاملات کے اعتبار سے اور ایک احتمال آخرت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ ولایت اور ولایت کے اعتبار سے جو معانی بنتے ہیں اس کے اعتبار سے جو ہے وہ احتمالات، تو یہ چار احتمالات اس کے معنی میں ہوئے کہ یہ ہے نا اسی کافر کے قول کو جو اس نے ولم اشرک بربی احدا لم اشرک بربی احدا کہا تھا اس سے اس کا تعلق ہے، یا ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ سے اس کا تعلق ہے، یا جو ہے وہ مومن کے نے جو کہا تھا فعسى ربی ان یؤتینی، ہے نا، تو اس کی تائید کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے مقرب بندوں کی مدد فرماتا ہے، یا چوتھا احتمال یہ ہے کہ یہاں آخرت مراد ہے۔ سمجھ آ گیا؟ چار احتمالات ہوئے۔ اب مسئلہ رہ گیا الحق کا، کہ الحق کا تعلق کس سے مانا جائے، للہ الحق جو ہے اس کا تعلق کس سے مانا جائے۔ تو اس میں ایک احتمال تو یہ ہے جو مشہور قرات ہے کہ اس کو جر کے ساتھ پڑھا گیا ہے، جب جر کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کی یہ صفت واقع ہوگا، کیا ہوگا بیٹا بولو، کیا ہوگا؟ صفت کے طور پر، ہے نا۔ تو اسی کو جو ہے وہ کہا کہ ایک قرات اس کی جو ہے وہ رفع کے ساتھ بھی ہے، کس کے ساتھ ہے بیٹا؟ ہے نا، للہ الحق، الولایۃ للہ الحق۔ تو رفع کے ساتھ اگر اس کو پڑھیں گے، جر کے ساتھ پڑھا تو مسئلہ حل ہو گیا کہ للہ میں جو اللہ ہے اس کی صفت ہے، لیکن اگر جو ہے وہ رفع کے ساتھ پڑھیں تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف کی، اور مبتدا کیا ہوگا؟ ہوا، ہے نا، للہ هو الحق، اسی اللہ کے لیے ہے جو حق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رفع کے ساتھ ابو عمرو اور علی نے جو ہے وہ پڑھا، تو یہاں پر جو ہے وہ دو احتمال نکلیں گے رفع کی صورت میں، دو احتمال، یا تو یہ ہے وہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہو اور وہ مبتدا کیا ہوا، یا یہ کہ الولایتوں کی صفت ہو، یہ ہنالک الولایۃ الحق للہ، کہ حق ولایت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، حق ولایت اللہ کے لیے۔ تو اسی کو کہا کہ للولایا، یہ جو ہے وہ ولایت کے کی صفت کے طور پر جو ہے وہ واقع ہوگا، او خبر و مبتدا محذوف، دو احتمال، یا جو ہے وہ مبتدا محذوف کی خبر ہوگا یعنی ہی الحق یا هو الحق۔ ہی الحق نکالیں گے تو ہیا کا مرجع جو ہے وہ الولایا ہوگا، الولایۃ للہ ہی الحق، یہی ولایت جو ہے وہ حق ہے،
ہے نا. اور اگر ہوا نکالیں گے تو ہوا کا مرجع اللہ ہوگا جو للہ میں ہے کہ وہ اللہ ہے نا, اسی اللہ کے لیے ہے جو ہے نا حق ہے, یہ ہے مطلب. هو الحق. غیرہما بالجری, قاری ابو عمرو بصری اور علی کسائی کے علاوہ دیگر لوگوں نے جر کے ساتھ پڑھا اور اس میں مسئلہ بالکل واضح ہے کہ یہ للہ کی جو ہے وہ صفت ہوگا. اسی طریقے سے ہوا خیر ثواب و خیر عقبہ, ہماری قرات میں کیا ہے, قاف پر کیا ہے, جزم کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے بیٹا, جزم کے ساتھ. بے سکون القاف عاصم اور حمزہ, عاصم والی قراءتی تو ہم پڑھتے ہیں امام عاصم والی. و بے ضمہما عقبہ, اس کے ضمے کے ساتھ غیرہما, ان کے علاوہ, ان دونوں کے علاوہ دیگر قراء نے جو ہے وہ پڑھا ہے. یہ تو ہو گئی مشہور قراءت. ایک شاذ قراءت بھی ہے, وہ ہے عقبہ, ہے نا, کیا ہے, یا پر کھڑا کون سا جو ہے وہ اس کو بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, مقصور بولتے ہیں, الف مقصورہ بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں بولے, ہاں الف مقصورہ کے ساتھ عقبہ علی وزن فعلا. وکلھا بمعنی العاقبہ, تو کہتے ہیں کیا اس اختلاف قراءت سے کوئی معنوی فرق, تو کہتے ہیں کوئی معنوی فرق نہیں ہے, سب کا معنی جو ہے وہ عاقبت ہی ہے نا, انجام.